أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ یہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صوم کی جمع سیام ہے۔ سیام کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہیں رک جانے کی اور بچ جانے کی۔ شرعی اصطلاح میں صوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دو چیزوں سے بندہ رک جائے، ایک کھانے پینے اور دوسرے بیوی سے مباشرت کرنے سے۔ کتنے وقفے کے لیے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ دو چیزوں سے رک جانا، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ بغیر نیت کے اگر ایسے ہی بھوکے پیاسے رہ جائیں گے تو روزہ تصور نہیں ہوگا۔ بہت سی قومیں روزے کے نام پہ برت، اپواس، بہت سے ایسے الفاظ ان کے پاس رکھتے ہیں جس میں کچھ پھل بھی کھاتے ہو، جوس بھی پیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ اس میں ویسا روزہ ہمارا روزہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے قرآن میں ہمارے لیے، حدیث میں ہمارے لیے جو رزق کو مقرر فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک پانی کا قطرہ اور ایک کھانے کا دانہ بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ دن بھر جو اوقات ہمارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو اس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں تمہارے اوپر۔ روزے کی فرضیت مکے میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 ہجری میں روزے کی فرضیت ہوئی اور ساری امت پر۔ روزے کا تذکرہ قرآن میں تقریباً 12 مرتبہ آیا ہے مختلف مقامات پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے ہیں بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا، یعنی مسلمانوں کی تسلی ہے اس میں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ مشقت ہم نے صرف تمہارے اوپر ڈالی ہے، بلکہ پچھلی امتیں، پچھلی قوموں کو بھی ہم نے روزے کا حکم دیا تھا۔ جیسا کہ نماز کا حکم ساری امتوں پر تھا، ویسے ہی روزے کا حکم بھی تھا۔ لعلکم تتقون، آخر روزے کی فرض کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی خواہشات سے روکنا چاہتے ہیں جو جائز خواہشات ہیں اس کے لیے؟ نہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بنو، تقوی حاصل ہو تم کو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی بار بار آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ متقی متقی، تقوی والی زندگی۔ تو تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان کی ایک وجود، ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ مادی وجود جو ہے جسمانی جسم، جس کو پالنے کے لیے انسان کھاتا پیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کراتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ بیمار جسم کا علاج دوا کے ذریعے سے اور پرہیز کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ دوا کھاؤ اور یہ پرہیز کرنا ہوگا فلاں فلاں تم کو، تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں صرف میں دوا کھا لوں گا اور پرہیز نہیں کروں گا تو بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ دونوں چیزیں کرنا پڑے گا ایک ساتھ، پیرللی۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی زندگی جو ہے، انسان کا جو روحانی وجود ہے، اس سے انسان بہت غافل ہے اصل میں۔ روحانی وجود کی غذا اور پرہیز دونوں ہیں اس میں بھی، جیسا کہ مادی وجود جو ہے اس میں بھی غذا اور پرہیز، دوا اور پرہیز ہے، ویسا ہی دوا اور پرہیز اس میں بھی ہے۔ دوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات کو پورا کرنا، وہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اور پھر اس کا جو ہے پرہیز کیا ہے؟ پرہیزگاری جسے کہتے ہیں اصل میں، تو پرہیز یہی ہے کہ ڈرنا،
رک جانا، کن چیزوں سے رک جانا؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے غصہ ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، وہ تمام کاموں سے رک جانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ جذبات کو روکنا۔ یہ تقویٰ یہی ہے کہ جذبات اور خواہشات پر قابو پا لینا، اللہ کے ڈر سے، خوف خدا جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ روحانی طور پر انسان تیار ہوتا ہے، اس کی روح کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں تقوی کے ذریعے سے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کر لینا، اللہ سے ڈر جانا، اور یہ خوف دل میں آتے رہنا کہ مجھے ایک دن اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور میرا مالک، میرا خالق میرے تمام اعمال کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، اور مجھ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر، ڈر کر زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں اور حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ اصل میں پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ جو ہے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک مقام سے گزرنا ہے، اور وہ بالکل باریک پگڈنڈی ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں گہری کھائی ہے اور کانٹوں بھری وادی ہے۔ تو اس کو باریک پگڈنڈی پہ سے اگر گزرنا ہوگا تو کتنی احتیاط کے ساتھ گزرنا ہوگا، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بھی جو ہے انسان کو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے آہستگی کے ساتھ گزر جانا ہوگا۔ آزو اور بازو جو ہے شیطان کے پھیرے ہیں، شیطان اپنی گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنا دامن بچا کر نکلنا ہوگا، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو روزہ رکھنے سے پرہیزگاری کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ روزے سے پرہیزگاری کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، تو آخر پرہیزگاری کس طریقے سے حاصل ہوگی روزہ رکھنے؟ ساری عبادتوں کا لب لباب اور مقصد یہی ہے کہ پرہیزگاری کا حصول، پرہیزگاری حاصل ہو، اللہ کا تقویٰ ملے، اور انسان کی جو روح ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، ایسی پاک و صاف اور پاکیزہ ہو جائے اور صحت مند ہو جائے کہ وہ جنت اس کا مقام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ساری عبادتیں جو بندہ کرتا ہے اس سے تقویٰ ہی حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تقوی کا حصول روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ حکم کرتے ہیں کہ تم فلاں اوقات میں صبح سے لے کر شام تک کا یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ وہ چیزیں عام حالات میں جائز ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے انسان عام حالات میں، عام زندگی میں اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس سے رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب جو جائز چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس پر جو ہے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو جو ناجائز امور ہیں اس پر تو سب سے پہلے روکے گا۔ تو یہ پریکٹس کرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ پریکٹس کراتے ہیں کہ ایک مہینہ بھر جائز چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، تو پھر ناجائز چیزوں سے تو فوراً رک جاتا ہے بندہ، آہستہ آہستہ پھر اس کو جائز چیزیں اس کے اوپر پھر سے حلال، پھر سے اس کو استعمال کی اجازت۔ ایک مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر دن رات جو چاہے کرو، کھاؤ پیو، لیکن جو ناجائز چیزیں تھیں وہ اب بھی حرام کی حرام رہیں گی، اس کی پریکٹس انسان کو ہو جاتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کی ساری زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری والی ہو جائے، وہ ڈر کر زندگی گزارے، اور قدم قدم پر یہ سوچے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے، اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اعتداد پوری کر لے، اور جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے دیں۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے مزید بھلائی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ کوئی زندگی بھر کا روزہ نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک مہینہ گنتی کے چند دن ہیں۔ انہیں رمضان کا چاند دیکھے اور روزہ شروع کیے، شوال کا چاند دیکھے اور روزہ ختم کر دیے، بس اتنا ہی ہے۔
اس میں بھی جو ہے کچھ استثنائی صورتیں اور کچھ راحتیں دی گئی ہیں، کچھ آسانیاں دی گئی ہیں لوگوں کے لیے۔ اصل میں روزہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت، عاقل اور بالغ پر جو صحت مند ہو۔ اس میں جو مریض ہے اس کے تعلق سے استثنائی صورت ہے، ایکسیپشن ہے کہ جو مریض ہے اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کے مرض ناقابل برداشت ہو جائے گا، ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا اور مرض میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، یہ خدشہ ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ دوران بیماری وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو یہ مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ تو مریض صرف ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ دیکھے کہ واقعی میں مجھے ایسی بیماری ہے یا نہیں ہے، کہ اس کی وجہ سے میرے مرض میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا اور ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ اور اگر چھوٹا موٹا درد یا تکلیف ہے تو وہ مرض میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے خاطر چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا بہانہ بنا کر لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ بولتے پھرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ یہ کہنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کو کیا بیماری ہے، کیا بیماری نہیں ہے۔ اس لیے اگر واقعی میں بیماری ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں، اور مسلمان ڈاکٹر جو ہے ایک متقی اگر تم کو یہ بول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ واقعی میں اگر تم بھی روزہ رکھو گے تو تمہارے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں ہی روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو یہ سمجھ کر جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ اور دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ او علی سفر، فرمایا جو سفر میں ہے، مسافر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ تم چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔ تو مسافر کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق، صحابہ کرام کے جو ہے عمل کے مطابق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 3 منزل سفر کہلائے گا۔ یعنی 3 منزل مطلب یہ ہے کہ 3 دن کا سفر پیدل، 1 دن کا سفر آج کے حساب سے 24 کلومیٹر، اگر ایک منزل کو دیکھیں تو ایک منزل 24 کلومیٹر کی ہوتی ہے، تو 72 کلومیٹر 72 کلومیٹرز کا اگر آپ سفر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ مسافر کہلائیں گے، اور مسافر ہونے کی صورت میں آپ کے اوپر وہ رعایتیں کے مستحق ہو جائیں گے۔ آپ نماز اور روزے کے متعلق جو رعایتیں دی گئی ہیں مسافر کو، وہ اس میں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آج کا جیسا سفر ہے کہ بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، سب کا سب ایئر کنڈیشن، ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے کو چھوڑیں، بلکہ یہ رعایت دی گئی ہے۔ اگر آپ روزہ رہ کر سفر کر لے سکتے ہیں، آرام دہ سفر ہے 2 4 5 گھنٹے کا، تو کوئی ایسی جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ روزہ کو چھوڑا جائے، کیونکہ روزہ اگر چھوڑیں گے تو بتایا گیا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، یہ روزے کی معافی نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں بھی آپ کو روزہ بعد میں رکھنا ہوگا۔ بیمار کو صحت یاب ہو جانے کے بعد اور مسافر کو سفر سے واپس آ جانے کے بعد اس کو روزوں کی تکمیل کرنا ہوگا جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں۔ صرف اس کے لیے معافی ہے جو شیخ فانی ہے، جو بہت بڑی عمر کا ہو گیا ہے کوئی انسان، اور اب اس کی طاقت جواب دے گئی ہے اور اب اس سے روزے رکھے نہیں جاتے، اس میں یہ ہمت نہیں اور طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے فدیہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں جو آگے آ رہا ہے، اور دیگر احکامات بھی روزے کے تعلق سے انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔